ایک تو یہ ہے کہ انسان نیکی کی کاموں کی جدوجہد کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو نیکی کی طرف راغب کر دیتے ہیں، اور دوسرا انسان جب رزق حلال کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے رزق حلال کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو آپ لوگ رزق حلال کے لیے، اپنے کنبے قبیلے کے لیے آج دیار غیر میں ہیں، یہاں کی تنگ و تیز دھوپ اور یہاں کے گھر سے دوری آپ برداشت کر رہے ہیں، اللہ رب العزت آپ کی اس مشقت اور محنت کو قبول فرمائے۔ وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ۔ قرآن پھر ارشاد فرماتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ لوگ کچھ ایسے ہوں گے کہ جو رزق حلال کے لیے پھیل جائیں گے دنیا میں، اور کچھ ایسے ہوں گے جو جنگ و جدال کے لیے، جہاد کے لیے پھیل جائیں گے۔ یہاں اللہ رب العزت نے جہاد سے پہلے بھی رزق حلال کمانے والوں کو یہاں مخاطب کیا ہے۔ آپ لوگ یقیناً انتہائی داد اور تحسین کے مستحق ہیں کہ آپ پر آپ کا کنبہ، آپ کا قبیلہ، آپ کے اہل و عیال کی نظریں ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کی جد و جہد کو قبول و منظور فرمائے۔ اسی طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جو انصار سے تعلق رکھتے تھے، حضرت سعد انصاری، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مصافحہ کیا۔ جب مصافحہ کیا تو انصاری صحابی کے ہاتھ سخت تھے اور ان کے ہاتھوں پر چھالے تھے، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے دریافت کیا، آپ کے یہ ہاتھ اتنے سخت کیوں ہیں، آپ کے ہاتھ میں یہ پھوڑے کیوں ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے حبیب، میں دن بھر ہتھوڑا چلاتا ہوں اور ہتھوڑا چلا کر میں اپنے کنبے اور قبیلے کے لیے رزق کماتا ہوں۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کا ہاتھ چوم کر یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے ہاتھ سے محنت کر کے اپنے کنبے قبیلے کے لیے کماتا ہے تو مجھ محمد کا دوست ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ کتب احادیث کا مطالعہ کریں تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم تو یہاں تک بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے کنبے اور قبیلے کے لیے محنت کرتا ہے، رزق حلال کماتا ہے، اور اس رزق حلال کماتے ہوئے جن مشکلات سے وہ گزرتا ہے، جن عوامل سے وہ گزرتا ہے، جتنی مشکلات اس کے سامنے آتی ہے، اس کے بدلے میں اللہ رب العزت اس کو اتنی اجر بھی عطا فرماتے ہیں اور اتنا ہی اس کے گناہوں سے درگزر بھی کرتے ہیں۔ جہاں آپ لوگوں کی یہ تمام فضیلتیں، آپ لوگوں کی برکتیں ہیں، یقیناً وہاں آپ پر کچھ ذمہ داریاں زیادہ عائد ہوتی ہیں، کیونکہ آپ دیار غیر میں ہیں۔ آپ میں سے ہر شخص یہ جانتا ہے کہ آپ میں سے آپ ہر شخص صرف ایک شخص نہیں ہے بلکہ وہ ایک انجمن ہے۔ وہ انجمن ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کا، اپنے ملت کا چہرہ ہے۔ یقیناً جو شخص دیار غیر میں رہتا ہے، خواہ وہ سعودیہ میں ہو یا امریکہ میں ہو، وہ شخص اپنے ملک کا چہرہ ہوتا ہے۔ آپ میں سے ہر شخص اپنے ملک کا سفیر ہے، اور اس سفیر ہونے کے ناطے آپ پر بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے۔ جہاں آپ کی اچھے خصائل، آپ کی خوبیاں، آپ کی کرامات، آپ کے لوگوں کے ساتھ معاملات اچھے ہوں گے، وہاں آپ کی ملت کا نام، آپ کی قوم کا نام اور آپ کے اقربا کا نام گونجے گا، اور جہاں آپ کے یہ تمام چیزوں میں کمزوری ہوئی وہاں آپ کی ملت کو بھی شرمسار ہونا پڑے گا، آپ کی قوم کو بھی شرمسار ہونا پڑے گا، آپ کے ملک کو بھی شرمسار ہونا پڑے گا۔ تو آپ جہاں آپ پر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے کنبے اور قبیلے کو پال رہے ہیں، یقیناً آپ پر یہ بھی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگ اپنی ملت کا، اپنے قوم کا، اپنے پاکستان کا چہرہ ہیں، اور اس مثبت چہرے کو دکھانے کے لیے جو آپ کی کوششیں ہیں، اللہ رب العزت اس پر بھی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں چونکہ آج 22 رجب المرجب ہے، یہ وہ دن ہے کہ جس دن اس دنیا سے خال المسلمین، امیر المؤمنین، فاتح عرب و عجم، فاتح قبرص سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے پردہ نشین ہوئے، آپ کا انتقال ہوا۔ آج کا یہ دن اس نسبت سے بھی یاد رکھا جاتا ہے کہ ام حبیبہ جو ام المؤمنین ہیں، سیدنا معاویہ ان کے بھائی ہیں، اور آج کا دن ان کی رحلت کا دن ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہے
کہ جن کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہن امت کی ماں ام حبیبہ کو یہ تلقین کر رہے ہیں کہ ام حبیبہ تم معاویہ سے پیار کیا کرو، کیونکہ معاویہ سے میں محمد پیار کرتا ہوں، اور صرف میں معاویہ سے ہی پیار نہیں کرتا بلکہ جو شخص معاویہ سے پیار کرتا ہے میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ آگے رسالت مآب فرماتے ہیں جبرائیل بھی معاویہ سے پیار کرتے ہیں، میکائیل بھی معاویہ سے پیار کرتے ہیں۔ جبرائیل اور میکائیل کی فضیلتیں اپنی جگہ، ان کی معاویہ سے محبت اپنی جگہ، اللہ بھی معاویہ سے پیار کرتا ہے، لہذا ام حبیبہ تم بھی معاویہ سے پیار کیا کرو۔ رسالت مآب اللہ اکبر، اللہ اکبر، زندہ باد، سلام ہے سلام، سلام ہے سلام، سلام ہے سلام ہے۔ آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے جس پہلو کو دیکھیں گے، یقیناً یہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے صحابی ہیں کہ جن کا دامن اللہ رب العزت نے برکتوں اور رحمتوں سے یوں مالا مال کیا کہ اس کو اللہ رب العزت نے آدھی دنیا کا حکمران بنا کر پیش کیا۔ آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسالت مآب کا پیار دیکھیں کہ اللہ کے پیار ہونے کی، اللہ کے ساتھ محبت ہونے کی بشارتیں دے رہے ہیں، اور اگر آپ بدلے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار جناب رسالت مآب سے دیکھتے ہیں تو آپ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیے کہ جب جنگ یمامہ ہوئی، حضور دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، صدیق اکبر کی خلافت کا زمانہ تھا، ایک جھوٹا نبی مسلمہ کذاب گبرا، اور اس نے نبوت کا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جانے کے بعد جب دعویٰ کیا، اس کا سر جس شخص نے قلم کیا اس شخص کو معاویہ بن ابی سفیان کہتے ہیں۔ آپ کا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا اور محبت کا یہ تعلق ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے بظاہر پردہ فرما جانے کے بعد بھی آپ نے حضور سے محبت اس طرح قائم کی کہ جو بھی حضور کے مقابلے میں جھوٹا نبی بن کر آیا آپ نے اس کا سر اتارا۔ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھے، آپ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، آپ کو حضرت معاویہ رضی اللہ کا کردار بالکل روز روشن کی طرح آیا ہوگا۔ آپ دیکھیے کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 شام کی طرف لشکر بھیجے، ان چاروں کا امیر سیدنا معاویہ بن ابی سفیان کے بڑے بھائی سیدنا یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کر بھیجا، اور جب حضرت صدیق اکبر نے یہ محسوس کیا کہ اب 5واں لشکر بھی شام کی فتح کے لیے بھیجنا چاہیے تو اس کا سپاہ سالار سیدنا معاویہ بن ابی سفیان کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا۔ یوں ہی آپ تاریخ کا مطالعہ کرتے آگے چلیے، آپ کو ہر دور کے اندر سیدنا معاویہ اجالا ستارہ بن کر نظر آئے گا۔ آپ سیدنا فاروق اعظم کا دور دیکھیں کہ جب سیدنا فاروق اعظم نے اردن کو فتح